وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد آج جانا فریاد ہے خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ بے کس پناہ اندر بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے. نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے. عزیزان گرامی، سابقہ موضوع کا تسلسل جاری، یعنی علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شکوہ اور جواب شکوہ دی تشریح کر رہا ہوں. جتوں اج شروع کرنا ہے پچھلے جمعے اتے روکیا سی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ دی زبان مبارک تے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں انہوں دے شکوے دا جو جواب دے رہا ہے، ارشاد ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم. اے مسلمانوں، اے جدید مسلمانوں، تمہارا ساڈے سابقہ مسلمانوں کی تعلق؟ تساں اپنی صفتاں ویکھو اور انہاں دیاں ویکھو. ایک دوجے نال اگ بن کے رہندے، ایک دوجے نو ویکھ نہیں سکتے. برا نال نہیں بہ کے کھا سکتا پیا. تساں ایک آپس غضبناک ہو کے رہندے، اور حضور دے یار جڑے سن اور میرے صحابہ سابقہ مسلمان جڑے سن وہ آپس دے اندر مہربان ہو کے رہندے. یعنی گویا انہاں دی یہ صفت اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس مہربان ہوندے نے. تساں آپس مہربان دی بجائے آپس ایک دوجے نال جناب دشمنی رکھی، ویر پائی بیٹھے.
تواڈے اندر تے من مارن والی گل ہی نہیں آ سکتی. تساں تے دنیا دے طالب ہو کے ایک دوجے نو دکھ پہنچان دی کوشش کر رہے ہو اور انہوں دی کوشش ہوندی سی مینوں دکھ پہنچ جائے اگلے بھرا نو سکھ پہنچ جائے. تو پھر تمہوں کی نسبت ہے انہوں لوگوں کے نال؟ اللہ تعالی نے ایمان والیاں دی صفت بیان فرمائی ہے اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا وہ مومناں دے اگے نیاز مند ہوندے نے. مومن مومن دی خدمت کردا ہے، مومن مومن دا نیاز مند ہوندا ہے، عاجزی ورتدا ہے اودے نال، اس اگے آکڑدا نہیں. عزت علی الکافرین، مومن آکڑدا ہے تے کافر اگے آکڑدا ہے. مومن دی شان ہے یاد رکھنا. دو صفتہ مومن ضرور ہوندیاں نے، کافر اگے آکڑدا ہے اور مومن اگے چکدا ہے. پاویں جنہ مرضی بڑی شان والا بندہ ہوئے، بادشاہ وقت بھی ہوئے، جدو مومن ہوئے گا تے وہ آپ تو جن نیویں تو نیواں بندہ بھی آ جائے گا وہ اگے بھی نیاز مندی ورتے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مومن اگے جڑی نیاز مندی پہ ورتدا ہے وہ حقیقت ہے. مومن اگے نہیں، حقیقت مومن دے پیدا کرن والے خدا دے اگے وے. کیونکہ خدا پہ فرماؤں ہے چوک کے رہو میرے ایمان والوں جنہوں نسبت. اور مومن جڑا ہے اذلۃ علی المؤمنین، ہاں جی کافر اگے آکڑیا رہندا ہے اور مومن اگے نیاز مند رہندا ہے. ہاں جی کافراں دے نال شیطاناں دے نال تکبر کرنا یہ عبادت بن جاتا ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے. ہر تھان تے اتنے نیواں نہیں رہنا چاہیے، کسی جگہ تے آکڑنا چاہیے، کسی تھان تے نیواں رہنا چاہیے. ہاں ہر تھان چکن والی نہیں ہوندی تے نہ ہر تھان آکڑن والی ہوندی ہے. ہاں جی جیڑی تھان آکڑن والی ہے وہ کیڑی ہے؟ جدو باطل مقابلے دے اندر ہوئے پھر فولاد ہے مومن، پھر لویا بن جاؤ، پھر آکڑ جاؤ جنہ آکڑ سکتے جے. تے جدو سامنے حق آ جاوے پھر موم بن جاؤ، پھر انج بن جاؤ جی کیڑی ہوندی ہے. جدو باطل سامنے آوے ہاتھی بن کے وکھا دیو، شیر بن کے وکھا دیو. جدو حق سامنے آ جائے پھر چیونٹی بن جاؤ. جنہ حق اگے چکو گے مولا انہاں تانوں بلندی عطا فرماوے گا، اور جنہ کافر اگے باطل اگے آکڑو گے مولا تانوں اونی شان عطا فرمائے گا. صحابہ کرام دے اندر دوویں صفتاں سن. کافر اگے آکڑ کے رہندے سن، بلکہ کافراں دے مقابلے وچ آنا تے صحابہ کرام نے رجز پڑھنا. رجز آخدے نے ہاں جی اپنے تکبر تے غرور بھرے لفظاں دے نال دشمن دے سامنے شیر پڑھنا، گل کرنی، دعویٰ کرنا کہ میں انج کر دیاں گا، تو میں نہیں جاننا میں کی شے واں. اس طرح دے شیر پڑھتے ہوتے سن. صحابہ نو رجز آخیا جاتا ہے. تین نہیں پتا حضرت مولا علی جدو مرحب دے مقابلے میں آئے نے آپ نے فرمایا تین نہیں پتا میں جھاڑیاں دا شیر ہاں، میں چیر کے رکھ دینا وا. معلوم ہویا کافراں دے اگے آکڑ کے رہنا ہے سنت صحابہ ہے. اور عبادت خداوندی، عبادت خدا ہے. متکبر دا تکبر توڑو، بے ایمان جڑا شیطان بنتا ہے وہ شیطانی توڑو. یہ اللہ نو پسند ہے مگر آپس دے اندر مہربان ہو جاؤ. ہے وہی مولا علی مشکل کشا حضرت بلال حبشی دے اگے انج بیٹھتے کھلوتے سن جی میں کوئی غلام ہوتا ہے، اور حضرت بلال انہوں اگے انج بہتے سن جی میں کوئی نوکر تے غلام ہوتا ہے، اور کافر کے وہ سخت بن جاتے سن. اس واسطے اقبال فرما نے وہ تمہوں تو میں آ کے ویکیا الٹا تھی آپس دے اندر جدوں بہتے جی انج جی پوچھل کتا جناب ہاں جی آکڑ کے تے جناب ہوتا شاید کو نہیں ہوتے کول پر آکڑ آکڑ کے پیا پوے گا. تھی آپس بہو دن آکڑ کے ایک دوجے نال تے کھورو پٹ پٹ بہتے جے تے جدوں غیر آ جان کافر تے پھر پوچھل تیری ہیٹھاں ہو جاتی ہے، پھر جناب لمکا چڑنا ہے، پھر سلوٹ مارنا لگ پینا. کیڈا تو مسلمان ہے؟ جتھے تکبر کرنا سی اوتھے تو نیاز کرنا ہے پیا، جتھے نیاز کرنی سی اوتھے تو وڈیائی کرنا ہے پیا. تینوں انہاں نال نسبت نہیں، لہذا انہاں دی شان ہور سی تیری شان ہو رہے. تو جناب انہاں کفر والیاں صفتاں وچ رنگیا بیٹھا ہے، وہ ایمان والیاں صفتاں وچ رنگے ہوئے سن. ہاں جی تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. ہے نا خدا دی قسم قرآن دی تفسیر ہے، فرمان اقبال ہے قرآن دی تفسیر ہے. تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم. تسی گناہ کر دے جے
وہ گناواں تو بچتے سن. تسی لوکاں دے گناہ اچھال دے جے عیب بالخصوص مولویاں دے. مولویاں کول گناہ ہو جاوے اخبار چھاپ دیندے جے. ہاں جی مولویاں کول برائی ہو جاوے کسے داڑھی والے کول برا کم ہو جاوے اخبار کٹ دیندے جے. تم خطا کارو خطا بیم و خطا پوش و کریم. اپنا فرق ویکھو تسی خطا کار او خطا پوش تسی خطا بھی. تسی لوکاں دیاں غلطیاں تے نگاہ رکھنی ہوندی ہے. او دے جناب اونیاں چنگیاں گلاں نہیں ویکھدے بھاویں جنہ مرضی 70 سال دا عبادت گزار ہوے جدوں ایک عیب تواڈے سامنے آ جاوے چک اونوں نالیے سٹ دے جے. 70 سال دیاں کنجریاں نو جناب رمضان دے مہینے چ مر جاوے تے جنتی بنائی کھڑے ہوندے جے. فیصلے سارے تواڈے پیو دے ہی نے. جویں مرضی جنوں جنتی چا بناندے جے جنوں جہنمی چا بناندے جے. وہ خطا کارو تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوش و کریم. چاہتے سب ہے کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. آکھے چاندے تے سارے جے بلندیاں سانو انہاں والیاں مل جان عظمتاں شاناں انہاں والیاں مل جان اساں وی آسماناں دیاں کھتیاں تے جا بیٹھیے. کی مطلب ساڈا مقام اونچا ہو جاوے جویں بلال حبشی دا مقام اونچا ہویا ہے. مگر یاد رکھو اے اوناں چر نہیں ہو سکدا جنہ چر انہاں پاکاں والا دل نہیں پیدا کرو گے. ایویں رتبے تے مقام نہیں ملتے. صحابہ کرام نو جدوں ویکھے گا قربان جاواں تینوں سراپا کردار نظر آؤ گے. ہر ویلے مشقت محنت دے اندر نظر آؤ گے. خدا دی قسم کر کے نہ جنہاں لوکاں نو نہ اولاد دی فکر سی نہ جان دی فکر سی نہ وطن دی فکر سی نہ مال دی فکر سی. ہر ویلے دین دے غالب کرن دی فکر سی. اساں دین نو غالب کران گے دنیا دے اوتے پھر اساں دم لینا ہے پھر آرام نال بیٹھاں گے. ہاں جی اوہو جا دل تساں پیدا کر لو تانوں وی اوہی عزت شان عطا کر دیاں گے. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کعبی. یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیتی ہے بھی. اقبال فرماؤندے نے فغفور دے خاقان بادشاہاں دے تخت دے وارث بھی وہ بن گئے سن اور جناب والا کہتے جمشید بادشاہ دے تختاں دے وارث بھی وہ بن گئے سن. تواڈے اندر انہاں والی گل ہے کوئی نہیں پھر تسی جناب آکھدے جے سانوں بھی وہ سارا کچھ ملنا چاہیے ہے. وہ نہ چر نہیں مل سکدا جنہ چر پیو والی طاقت دے اندر پیدا نہیں ہوے گی. تو اپنے اندر بزرگ اپنے والا زور پیدا کر قوت بازو پیدا کر. شمشیر پدر خواہی بازو پدر یاور. اقبال فرماؤندے نے دوسرے مقام تے جے چاہنا ہے میرے ہاتھ وچ اپنے پیو والی تلوار آوے پہلو اپنے اپنا بازو تے اس پیو والا لایا جڑا اس تلوار نو چک سکدا ہے. تیرے اندر وہ طاقت ہی کوئی نہیں ایمان ہی کوئی نہیں دین ہی کوئی نہیں. اس واسطے تو کیویں سوال کرنا ہے ساڈے تو وہ طاقت حیدر کرار دے بازو والی ایمان والی پیدا کر. سا حیدر کرار والی وہ تلوار جدی کہ جڑی کسے میدان وچ کھنڈی نہیں ہوئی اسا تینوں دے چھڈاں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ویکھ جناب خودکشی و تمہارا وہ غیور و خوددار. خودکشی و تمہارا وہ غیور و خوددار. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار. آکھے اقبال انہوں جواب دے دے اے اپنے آپ قتل کرنے والے نے. تہاڈا کام ہے خودکشی کرنا. کیویں خودکشی ذرا توجہ رکھنا. خودکشی دو معنی رکھ دیجے. دو طرح دی خودکشی ہوندی جے. گل دے اندر پھندا لے کے اپنے آپ مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے بھی خودکشی جے. دوسری خودکشی اے دشمن کافر دے اگے جھک جانا او دی گل من لینی خدا رسول دی گل دے مقابلے وچ سمجھ لے تو اپنے ایمان نو قتل کر کے اپنے دین نو قتل کر کے ہمیشہ دی موت مر گیا ہے. جدوں ایمان دے غیرت مر جاوے او بھی بندہ مر جاندا ہے.
خدا دی قسم کر کے آنا جانو تے ہر کسے مرنا ہے. وہ بدبخت بندہ سب تو وڈا وہی ہوندا ہی جڑا ایمان تے غیرت تو مر جاوے. جڑا اپنے ایمان غیرت نو مار بیندا ہے بدترین موت مردا ہی. اور جڑا جانو مر جاوے جانو تے امام حسین بھی ٹر گئے نے, جانو تے صدیق اکبر بھی ٹر گئے نے, مگر ایمان غیرت بچا گئے نے, ہمیشہ واسطے زندگی پا گئے نے. ہاں بیلیا یاد رکھنا ہر زندہ کو زندہ مت سمجھو, ہر مردہ کو مردہ مت سمجھو. میں نو قسم خدا دی راز سمجھن والا ہی ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا, سہ زندہ کفن پوش ہوتے ہیں. سہ زندہ کفن کفنا وچ لگے پھردے نہیں جیوندے جڑے ایمان غیرت تو خالی نے. اور اس واسطے قرآن فرماتا ہے فرمایا کافر مردہ تھا, ہم نے جب اس کو ایمان بخشا تو زندہ کر دیا ہے. معلوم ہوا ایمان زندگی ہے کی دین زندگی ہے, دین کی زندگی ہے. اللہ فرماؤں ہے میرا محبوب جیڑی گل والے تمہوں بلاؤں ہے اس گل نے تمہوں زندگی بخش دینی ہے. کیسی زندگی جیڑی موت تو نہیں مردی, ایسی زندگی جو کسی موت سے نہیں مرتی. وہ زندگی نبی پاک سرکار دا دین بخشدا ہے. قربان جاوا توجہ رکھ, مینو قسم وحدہ الا شریک دی جس دے قبضہ قدرت چ میری جان ہے. ایسے کروڑوں مردے کفن پوش میرے رنگے پھردے نے پے, کاٹن کا سوٹ ان کے کفن بن رہا ہے, اور کئی ایسے ہیں جو کفن میں رہ کر بھی قبر میں زندہ ہوتے ہیں, کفن میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں, کوئی سوٹ میں رہ کر مردہ ہوتے ہیں. ایسا یہ جناب نہ سمجھی گل, ہر مردہ مردہ نہیں ہوتا, ہر زندہ زندہ نہیں ہوتا. ہاں جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عاشق ہو جاتا ہے, جو دین کا عاشق دیوانہ بن جاتا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے. وہ کتنے کتنے مرد ہے کسے موت تو. خودکشی شیوت تمہارا وہ غیورو خوددار, جڑا مانا میں بیان کیتا نا خودکشی دا, اقبال دے شعر دے وچ خود موجود پیا ہے کہ تم وہ غیور و خوددار کہ تیرے اے مسلمان جڑے پیو دادے سن وہ غیرت مند سن. کی سن؟ خوددار, اپنے آپ اپنے ہاتھوں میں رکھتے سن, کسے غیر دے ہاتھ چ نہیں سن دے, اپنے آپ رب رسول دے حکم دے تابے رکھتے سن, کسے غیر دے حکم دے تابے نہیں سن کرتے. وہ خوددار سن, وہ غیور سن. تو بے غیرت بنیا, تو خوددار دی بجائے غیر دا غلام بن گیا ہے, غیر دے ہاتھوں میں تیری چابی جی انگریز مروڑتا ہے تو انج مڑتا جانا ہے. تو خودکشی دا شکار ہو گیا ہے, اپنی موت آپ مر بیٹھا ہے. میرے حضور دے یار ہمیشہ دی زندگی پا گئے سن. بڑا فرق ہے تیرا. پھر آدھے جے شکوا کرتے جے سانو کچھ نہیں ملیا, تمہوں کھے دیا, تمہوں مٹی دیا, میں کہڑی شہ دیا تمہوں, تے اندر وہ صفت ہی کوئی نہیں جڑی میرے مستفا دے یاراں دے اندر سی. جاگ مسلمان جاگ, اس دے جگاون تو صدقے ساڈے سون تو صدقے. ہاں اقبال دے جگاون تو صدقے, پر ساری نیندر تو بھی قربان جائیے. ایڈی بےمان نیندر پتہ نہیں کہڑا یہو جہا پیڑا نشا پی بیٹھے ہاں جڑا کھٹیاں گلاں نال بھی نہیں پیا اترتا. ایڈیاں کھٹیاں گلاں نیبو نال تے نشا اتر جاندا ہے, پر ساڈا نشا نہیں پیا اترتا. کچھ سمجھ نہیں لگتی کہڑا لانتی نشا ایڈا پی بیٹھے ہاں. تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار, تسی آپس برا نہیں بنتے. غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, سکولوں دیا کتابوں میں لکھیا غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں, آپس پھر ویر سانو آپس برا بننا گوارا نہیں. غیر مسلمانوں برا بنائی بے کھڑے.
وہ صدقے جاواں میرے کملی والے آقا سرکار نے سارے حضور سرکار صحابہ نو کٹھا فرما کے مدنی آقا سرکار نے فرمایا ہے تیرا بھرا ہے اے تیرا بھائی ہے تسی آپس دے اندر بھائیاں بھائیاں وانگو رہنا ہے جدوں حضرت مولا علی مشکل کشا دی واری آئی عرض کر حضور مولا مشکل کشا رو پے حضور نے فرمایا علی روندا کیوں عرض کردے نے سونیا مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا حضور نے فرمایا میں تیرا بھائی کھلوتا وا سبحان اللہ تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار تم ترستے ہو کلی وہ گلستان بکنار اگے تساں نریاں گلاں تے دعوے کرن والے جے او سراپا عمل کر کے وکھاوندے سن تساں ویکھو دے تے تسی عاشق بنو تے زبانی تسی مومن بنو تے زبانی تسی دیندار بنو تے زبانی تسی دیوانے بنو تے زبانی تسی میرے جناب جی فرما بردار بنو تے زبانی تسی میرے غلام بنو تے زبانی اسا سرکار دے غلام ہاں جی اسا تے حضور دے کھانے پے مگر سب زبانی دعوے نے عمل دے اندر جدوں آوندا پھر انگریز دے اگے وی کہ کھڑے ہوندے جے معلوم ہویا تسی سراپا کردار نہیں بنے سراپا گفتار بنے جے دنیا دا میدان اونوں ہی ملدا ہے جڑا سراپا کردار بن جاندا ہے کدی جت کدی زبانی دعویاں نال میدان نہیں مارے جاندے کدی پڑ بندہ وہ نہیں جت سکدا جڑا کہ میں پلوان ہاں تے انج کر دیاں گا جدوں میدان آوے تے ہٹھا پیا ہوے ہاں جی جڑا بندہ میدان عمل دے اندر اتردا ہے دشمن دے اگے عملی طور تے آن کے اپنا کردار پیش کردا ہے اونوں ثابت کر دیندا ہے گرا کے وکھا دیندا ہے وہی بندہ پڑ جتدا ہوندا ہے علامہ اقبال فرماوندے نے جواب ملدا ہے تم سراپا تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار ہوں ایک کردار والے حضور دے یار دی گل سنا دیا ادھر ویخ اونٹنیاں کملی والے سرکار دیاں سرکاری اونٹنیاں مال بیت المال دیاں اونٹنیاں مدینے تو باہر کھلوتیاں سن ہاں جی رات دا ٹائم سی توجہ رکھ رات نو کافر پائے گا میں مفصل واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ایک حضور دے صحابی دی گل کرنا چاہتا جڑا سراپا کردار سی اونٹنیاں کھلوتیاں نے رات نو کافر جناب 400 یا 300 دو روایت نے یا 300 کافر یا 400 رات نو حضور سرکار دیاں اونٹنیاں تے حملہ کر دیتا ہاں جی جڑا اوتھے جناب پہرے دار ستا سی چوکیدار دا پتر شہید کر دیتا اور جناب جی انہاں دیاں اونٹنیاں ساریاں کھو کے لے گئے جدوں کملی والے سرکار دے ایک صحابی جدا نام حضرت سلمہ بن اکوع ہے حضرت سلمہ نو پتہ لگا جناب توجہ فرما کہ دشمن جناب اونٹنیاں سرکار دیاں لے کے ٹر وگیا ہے ہاں جی 300 تقریباً 400 دا قافلہ سی ہاں جی 400 دا جتھا سی پورا حضور سرکار دے صحابی نے پہاڑ دی چوٹی دے کھلو کے مدینے دے اندر آواز دیتی وا سبا لٹ پی گئی آواز دیتی بس اے نہیں ویکھیا ہن مگروں کوئی آوندا ہے نہیں آوندا کلا حضور سرکار دا صحابی پیدل نس پیا ہے اگے 400 کافر گھوڑے تے سوار نے اونٹنیاں کھچی جاندے نے پے میرے مدنی دا یار کلا ہے حضرت سلمہ اے او صحابی ہے جدی کملی والے نے 3 وارا بیعت کیتی سی بیعت حضور نے 3 وارا انہاں تو لئی سی ایک وارا بیعت لئی پھر فرمایا سلمہ بیعت نہیں کرنا ہے عرض کیتی حضور ہونے کر چکیا فرمایا پھر میری بیعت کر پھر کیتی پھر تیسری وارا سرکار نے فرمایا سلمہ دوسری وارا ہاں جی تیسری وارا حضور نے فرمایا بیعت نہیں کرنا عرض کیتی حضور ہونے کیتی ہے دوجی وارا فرمایا پھر کر لے 3 وارا بیعت کیتی مصطفیٰ دے ہتھاں وچ ہاتھ دین دی برکت ایسی ہوئی حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی خدا دی قسم پیدل جنگ لڑتے ہوں سن یہ سواری تے سوار نہیں سن ہوں اور ہمیشہ سواراں نو گھیر کے سٹتے ہوں سن
سوار تو جت جانا سی، پیدل چلن والا پچھوں دوڑ پیا ہے، اگے کافر دوڑتے ہیں، پچھوں او جناب سوار جا رہے ہیں، یہ پیدل پہ جاندے نے، پیدل دوڑدیا دوڑدیا توجہ فرما جناب تلوار ہاتھ دے اندر ہے میرے کملی والے دے یار دے، ہاں جی سوار کنے تیز پہ دوڑتے ہون گے، اونٹنیاں نو دوڑائی جا رہے ہیں، ادھروں حضور دا صاحب بھی گیا ہے، پچھوں مل کے جناب ادھروں گھوڑے دیاں کھچاں وڈدا ہے، ادھر دشمن تھلے ڈگدا ہے، انہوں جہنم وچ پہنچا دیندا ہے، نال سر وڈدا ہے نال کھچاں وڈدا ہے، اخیر کافر تنگ آ گئے، انہاں اونٹنیاں چھڈ دتیاں ایٹمی قوم ایٹم بم اسلام تے بنن والے مینو ایک آدھا ایٹم بنیا پیا، میں کہ بنیا ضرور ہے مگر یہ مانا ہے وے خبردار مسلمانوں جی اسلام دا نام لیا نے تے تواڈے تے ایٹم مار دیاں گے، ایٹم اس واسطے بنیا پیا مینو قسم وعدہ لا شریک دی، ایٹم تے خود مسلمان ہے، جڑا ان دا مسلمان ہوئے ایک پاسے 416 مسلمان وہ موسلے رہ گئے، ساڈے وچ ایمان نہیں، قوت نہیں، دین نہیں، طاقت نہیں، جڑی مستفا دے یاراں دے اندر سی۔ سانو تاریخ تو اندر رکھیا گیا ہے، سانو مستفا دے یاراں تو نبینا رکھیا گیا ہے، ساڈے سامنے انگریزی باندراں نو پیش کیتا گیا ہے، مستفا دے شیراں نو پیش نہیں کیتا۔ مستفا دے شیراں دی گل سن قربان جاواں، ایک صحابی ہن پچھوں جا رہا، انہاں اونٹ چھڈ دتے، جدوں اونٹنیاں چھڈیاں ہاں جی کافر بھج پے ہن سواریاں دے اوتے، مستفا دا یار اونٹنیاں نو ایک پاسے رکھ کے مڑ پچھوں نس پیندا ہے، پھر جا کے ادھروں کھچاں وڈدا ہے، ادھروں ہیٹھاں سٹ کے جناب سر وڈ چھڑدا ہے، جدوں کافراں ویکھیا جان نہیں چھٹدی، انہاں اپنیاں چادراں سٹنیاں شروع کر دتیاں، اپنے ہتھیار سٹنے شروع کر دیتے تاکہ اے سامان کنجدا رہے تے اسی نس جائیے۔ میرا مصطفیٰ دا یار ہے جی حبدار، سراپا کردار، سراپا کردار، گفتار نہیں سی، گلا زبانی دعوے کرنے والا نہیں سی، اور سامان کٹھا کر درخت دے اندر رکھ لیندا، درخت دے تھلے رکھ لیندا، پھر پچھوں دوڑ پیندا ہے۔ ساری دیال نک چ دم کر کے رکھیا، مصیبت پی گئی کافراں نوں، آندے نے یار بڑی عجیب گل ہے، کوئی بندہ سانو مات کری پھردا ہے، ہاں جی یہ کی بلا ہے، کی بندہ ہے، کی بندہ ہے، آپ نال رجز پڑھدے نے، آپ نال جناب والا فخر تے غرور تے تکبر نال آکھدے نے، او تانوں پتہ نہیں مینوں سلمہ بن اکوع آندے نے، میں تے مار مار تانوں ذلیل کر دیاں گا۔ صدقے جاواں یار مرے جڑا کام کرنے والا ادھر مر، سٹے بازیاں دا کام بھی کوئی کری دا ہے، کام جڑا کرنے والا ادھر آ، کوئی مقام پیدا کر تینوں پتہ لگے دارا ہے تینوں شان کی لبدی، بے ایمان نال جنگ کر جڑا اندر بیٹھا ہے، خدا دی قسم کر کے آنا جڑا اس بے ایمان تو جتیا ہے نا کسے میدان وچ نہیں ہار سکتا، میں تانوں قسمیا پیار نہیں، اپنے آپ تو جڑا بندہ بازی جت جاوے نا وہ کسے میدان چ نہیں ہرتا، جڑا اس نفس تو بازی ہر جاندہ ہی وہ سارے میدان ہی ہر جاندہ ہی، ہر میدان ہر جاندہ ہی وہ نہیں کھلو سکتا۔ ہوں توجہ رکھ، ادھروں جناب کافراں نے جان بچاؤ واسطے پہاڑ دا سہارا لیا، وہ پہاڑی طرح شام پی گئی، کلا مستفا دا یار پہاڑی تے چڑھ کے سو گیا، ادھر جناب 300 کئی مر گئے، ہلاک ہو گئے، جہنم واصل ہو گئے، کئی جناب پہاڑی تے چڑھ کے سو گئے، تے جناب صحابی حضور دا کلا ستا ہے جناب، تے سویر ہوئی نا تے پھر کام شروع ہو گیا، تے جدو کام شروع ہویا نا تے ادھروں ویکھیا تے پچھوں جناب ایک گرد غبار اٹھی ہے، مٹی ہے، گھٹا ہے، پہلا سمجھے بھئی دشمن اپنی فوج لے کے پہنچ گئے نے، پھر ویکھیا تے مصطفیٰ دے یار پہنچ گئے، سرکار دے غمخار پہنچ گئے، تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو قتادہ اتھے سن، حضرت ابو قتادہ اس فوج چاہے جنہاں نے باقی فوجیاں نو کٹھا کر کے لے آندا، تے پتہ کیویں لگا، آپ دا گھوڑا کھلوتا سی، چمکیا، گھوڑا چمکیا، آپ نے پھر انہوں جناب تھپکی ماری تے پھر چمکیا، فرماندے نے کوئی لگتا ہے کسے پاسے دشمن آ گیا ہے،
یہ تھی گھوڑا پیا چمکتا ہے تے گھوڑے نو کھولیا نا تو اتنے بہ گئے ہوں پتہ نہیں سی جانا کہڑے پاسے گھوڑے نو آخیا جے خبر دتیاں نہیں تو پھر آپ ہی لے جاؤ سدکے جاواں ایمان والوں دی طاقت تو سراپا کردار تو جنہ دے گھوڑے وہ مقام رکھتے ہیں وہ خبر رکھتے ہیں جڑا تیرا افسر وائرلیس نال نہیں رکھ سکتا سیٹلائٹ نال امریکہ وہ گل نہیں ویک سکتا جڑے مستفا دے دربان دے گھوڑے رکھتے ویکتے ہیں خدا دی قسم ادھر ویخ جناب تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار خدا دی قسم ساڈے کول تے نکے نے اے چھوٹے موٹے کم دین اسلام دے نہیں ہوندے اے ویکھے مرد خدا دے سن تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار تسا کلیاں نو ترستے جے وہ ایسے سن جڑے اپنی گود وچ پورا باغ ہی وسائی کھڑے سن تسا کلیاں نو ترستے جے وہ باغ پورا مصطفیٰ سرکار دے دین دا وسائی کھڑے سن اپنے کول توجہ فرما اب تلک یاد ہے قوموں کی حکایتی اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایتی ان کی نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقتی ان کی آخر وہ کیسے مسلمان سن جنہاں دیاں حکایتاں تے روایتاں جڑیاں نے اور ساری دنیا پہ یاد رکھ دیے کافرانوں بھی میرے حضور دے یاراں دیاں گلاں یاد نے انہاں نوں بھی چیتا ہے کہ حضور دے مصطفیٰ دے یار کیویں دے سن کیویں دے مسلمان سن ہاں جی تہاڈیاں حکایتاں گلاں کوئی بھی نہیں جاندا مصطفیٰ سرکار دیاں تاریخاں نوں دنیا پہ جان دی ہے قسم خدا دی دشمن بھی انہاں دی تاریخ نوں سمجھدا ہے دوست بھی جاندا ہے اے کی ہے گلاں ایویں نہیں حکایتاں بن جاندیاں گلاں ایویں نہیں اگا روایتاں بن کے ٹردیاں وہ گلوں میں پہاڑ ہوتا ہے تو پھر اگلے اگاں ٹورتے ہیں کسے میری گل نہیں سمجھے ایویں نتھو خیرے دے کسے نہیں ٹرتے ہوتے توجہ فرما جناب مثل انجم ہوں آتے پے نے سارے نوجوان والے پاس اقبال آ رہے ہیں جواب شکوا کہ ویکھو آخر نوجوان جڑے ساڈے نے نا یہ کی بن گئے نے بد عمل تو پہلو ہی سن ہوں دین تو بھی بدگمان ہو گئے پہلے جڑے عمل خراب سی ہوں عقیدہ بھی بےمان ہو گیا عقیدہ بھی ختم کر بیٹھے دین تو بدگمان ہو گئے دین نو سمجھتے ہیں یار دین نہ لگ گیا برباد ہو جائیں گے دین کی ہے جی دین اتنے آ گلاں بھی ایویں نے آ بھی حتیٰ کہ اس حد تک آ گیا ہے کہ جڑے حقوق اسلام نے بنائے نے وہ حقوق نو حقوق نہیں سمجھتے تے کافراں دے بنائے اقوام متفرقہ دے بنائے حقوق نو حقوق سمجھن دے پے نے بے ایمان ہاں جی اقبال فرماندے نے مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے بت ہندی کی محبت میں برہم بھی ہوئے آخیا جڑے ساڈے نوجوان نے آخے تاریاں وانگ اٹھ کے چمکے بڑے نے ادھروں جناب فلانا جناب سائنسدان بن گیا فلانا انج ترقی کر گیا تاریاں وانگو قوم جان کے چمکن لگ پے اور ادھر بت ہندی کی محبت میں برہمل بھی ہوئے اور جناب ہندوستانیاں دے بتاں دے پیار دے اندر بہمن بھی بن بیٹھے نے کی مطلب جناب ادھر جناب ہاں جی اپنی ترقی والے پاسے جناب جنوں ترقی آکھدے نے ادھر بھی چمکن لگ پے ادھر انگریزاں دے جناب پجاری بھی بن بیٹھے ادھر بتاں دے نال پیار بھی پا بیٹھے نے شوق پرواز میں مہجور نشے مل بھی ہوئے آکے سانو پرواز دا شوق ہے ترقی دا شوق ہے تے اپنا گھر اجاڑ کے بہ رہے ہیں مہجور نشے من بھی ہوئے اپنا نشے من چھڈ بیٹھے اپنا دین چھڈ بیٹھے دنیا لبن گئے تے دین تو ہاتھ دو بیٹھے نے ہاں جی بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدظن بھی ہوئے بے عمل تے پہلو ہی سن ہوں بدظن بھی ہو بیٹھے نے ایمان بھی جانا رہا بےمانہ دا جیڑا جنہ بڑی خدا دی کر اقبال فرماؤندے نے میں جدو نوجوان نو وینا نویں نویں کپڑے 3 پیساں دے اندر بچارا مینو اندروں بےمان لگتا ہے اتوں بے عمل لگتا ہے میں تے شرم حیا نال سر ٹھیٹا سٹ لینا بھی کراں کی مسلمان مینو دے کسے پاسوں نظر نہیں پیا ہوندا ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا یہ آخ تہذیب انگریزی دے رنگ چرنگے نے ہر قید تو آزاد ہو گئے مستفا دے دین والی قید نو چک کے پرا سٹیا آخ جی آزادی آزاد ہونا چاہیے
جو جی میں آئے کرنا چاہیے، یہ کون سی پابندی ہے جو مولوی لگاتے ہیں؟ دین دی پابندی تو آزاد. دین آخدا سی بوائے فرینڈ نہ کر، وہ جی نہیں، یہ کون سی بات ہے، بوائے فرینڈ ہونا چاہیے. ہوں اگلے دن ایک مین مولوی پیا کے آخ چشتی نکاح دے مسئلے ہی آتے ہیں، باقی دا مسئلے کو نہیں پوچھنا آتا، طلاق دے مسئلے ہی آتے ہیں، باقی دا کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھتے. میں کیا تو پتر حوصلہ کر، ترقی ٹرتی ہے پئی، جی رفتار تیز ہو گئی تے کول طلاق واسطے کسے نہیں آمنا. آخ وہ کیوں؟ میں کہ جدو بوائے فرینڈ نال کام چل جانا ہے، مڑ نکاح دی لوڑ کوئی نہ، جدو نکاح دی کوئی نہ تو طلاق دی مٹی سوا پی رہی ہے. ہوں میں ویخیا وڈے وڈے علاقے نکاح پتا کیویں ہوندے نے؟ آخر کیویں ہوندے نے؟ میں کیا کڑی تے منڈا مہینہ غائب رہندے نے. یہ کی ہے جی؟ جے پسند آ گئے نے تو ویاہ ہو گیا، جی تے نہیں ہویا سدکے جاواں اس ویاہاں تو. ان دے جدوں ویاہ ہون گے مڑ طلاق دا کہ نام لینا؟ گل نہیں سمجھ لگی؟ ان دا لانتی جڑا پٹا محمدی گلوں لا کھڑا ہے نا، یہ پٹا یہودی دا گل پا کھڑا ہے. ہاں میری گل ایک یاد رکھی، دو پٹے نہیں، دو پٹے، ایک پٹا دنیا دا ہی، ایک پٹا خدا رسول دا. جڑا ایک پٹا اتارے گا دوسرا پہ جائے گا. جنہیں دنیا دا کافراں دا پٹا گلوں لا سٹیا ہے، خدا رسول دا پٹا وہ گل پی جانا ہے. جنہیں خدا رسول دا پٹا لا دیتا ہے، کافراں دا پٹا اندر گل پی جانا ہے. ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہی. ہوں تیری مرضی ہے، غلام خدا غلام مصطفیٰ بنتا ہے یا غلام کفار بنتا ہے؟ یہ ہوں اپنے ہاتھ تیری جناب فیصلہ ہے. قلم دوا تیرے کوڑے، جو مرضی آندی کر لے. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا. تو کیتا کہ انگریزی تہذیب نے کنے ہر بند ہر قید تو اسلام دی ہر قید تو آزاد کر دیتا ہے. لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. منڈا کعبے نکل آیا ہے، بت خانے چاہ کے کھلو رہا ہے. کہ بت خانے کون ہوندے نے؟ بولو تو صحیح ذرا، بولو تو صحیح نظر. تو اقبال کی پہ آخد ہے یہ آدھے نہیں کلندر چھرا پھیرے تو انج پھیر دے. چھرا پھیرن دا حق ادا کر دیتا. آخے کعبے تو آئے کھڑے نہیں، کعبے وچوں نکل آئے نے، صنم خانے وچ آباد ہو گئے. بتاں دے عاشق بن بیٹھے نے، خدا دے کعبے نال ودا کر دیتا ہے. ادھر ویکھ جناب، کیسے زحمت کش تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادی پیمان نہ رہے. وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. آخر جڑا مجنو سی، واہ کہ کیوں مجنو پھر جنگل کیوں؟ مجنو نو آنا چاہیے شہر. لے بے وقوف ہے گل کرنے والی. عاشق نہیں رہا کہ ایکو رب دے بنیے نہ، ہوں عاشق دنیا دے بنیے. منڈے ساڈے آتے ہیں چھڈو پرے، عاشق نہیں رہا ایکو. وہ مجنو آ کے لیلا دا عاشق سی تے جنگل پھردا رہندا سی. ساڈے کول ایکو مشوق تے عاشق نہیں ہویا جاندا. اساں تے مشوق بھی ون سمنے بناؤنے نے. کسے کوئی گورا، کسے کوئی گوری، کسے کو لچا، کسے کو لچی. سمجھ نہیں آئی؟ کسے کو گڈی، کسے کو فیکٹری، کسے کو جناب ون سمنے اساں مشوق رکھنے میں. ایکو مشوق تے مجنو دا سی. کی مطلب؟ ایک مشوق سی تے محبوب سی، وہ مستفا دے یاراں دا سی. وہ مجنو سن، حضور انہاں دے معشوق سن. وہ ایکو نو دل دین والے سن، ون سمنے یار نہیں سن بناؤندے. کیونکہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائے جھوکا، اور نویں نویں نا یار بنائے، یارا وانگ کمی نیا لوکا. اور اب نئے دور کی طرف آتے ہیں. نیا زمانہ. آپریشن کر دینے اقبال فرماندے نے آہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، آہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن
من سے کوئی سہارا نہ کوئی گلشن ہے. آخ جڑا نواں دور ہے نا یہ اگ اگ سمجھو. اقبال دے حقیقت بھرے بول ترجمان حقیقت آخر نواں دور آگ ہے، ہر گلستان کو جلانے والا ہے، ہر باغ نو ساڑن والا دور ہے. یہ نہ پیر دے آستانے چھڑ دے، نہ ملا دی مسجد چھڑ دے، نہ حاکم دا تخت چھڑ دے، نہ غریب دا گھر چھڑ دے. یہ ہر کسے دا جھگا ساڑن والا ہی اے نواں دور. پرانا دور سی جڑا ہر کسے دا جھگا آباد رکھن والا سی. ایمان نال دس مسلمان یہ ہن نویں دور دی تعریف ہے یا پرانے دی ہے؟ بولنا. یہ پرانے دور دی اقبال پرانے دور دی تعریف پیا کردا یا نویں دی؟ نویں نو پیا آکھدا ہے اگ تے پرانے دور نو پیا آکھدا ہے وہ پانی ہے. اگ ساڑ دیے پانی اگ تے اتے پے کے انہوں بجھاوندا ہے. کی مطلب نویں تہذیب برباد کر دی پئی انساناں. پرانی تہذیب انساناں آباد کر دی سی. اج غریب دا جھگا جو برباد ہے، غریب روٹی نو جو ترسدا ہے یہ کی ہے؟ یہ کس کی لعنت پڑی ہوئی ہے؟ نئے دور کی لعنت ہے. کس کی؟ کیوں؟ نیا دور ہے سرمایہ دارانہ. سرمایہ دارانی توجہ رکھنا. سرمایہ دار جدوں بنتے نا، سرمایہ داری نظام جدوں آتا ہے تو قوم بن جاتی ہے دو حصوں میں. ایک بن جاتا ہے امیر تو امیر تر، دوجا بن جاتا ہے غریب تو غریب تر. وہ ہیٹھاں تو ہیٹھاں لگا جاندی. قوم وٹی جاتی ہے دو حصوں میں. ایک حصہ روٹی نو ترستا ہے، دوسرے نو دولت دا پتہ ہی نہیں ہوتا میرے کول کنی آ گئی ہے. یہ دو حصوں میں جدوں وٹ جاوے نا، سکول دی معاشیات کھول کے ویکھ اس لکھیا ہے پھر لڑائیاں جھگڑے فساد جلوس حسد کینے تے بغض پیدا ہوندے نے. کیوں؟ جدوں غریب طبقے ویکھنا ہے اور ساڈے تے تن تے کپڑا بھی پورا نہیں آوندا، ساڈے تے بتی دے بل نہیں پورے آوندے، دوسرے ایسیاں وچ پیسہ ہوندے نے، پھر انہاں نوں اگ لگدی ہے، غضبناک ہوندے نے، پھر چکدے نے کلاشنا، کدی ڈاکے، کدی قتل، کدی لڑائیاں، کدی جلوس. معاشیات سکول دیاں کھول کے ویکھ کتاباں وچ لکھیا ہی سرمایہ دارانہ دور دے اندر دنیا ہمیشہ آپس لڑ لڑ کے مردی ہے. اور میرے مستفا سرکار دے دین انج نہیں روزی ونڈدا بھئی ایک انج بن جان فرعون تے دوسرے غریب بھکھے مرن، انہاں نوں لبے کوئی نہ اپنی دھی ویاہن دے واسطے بھی کوئی شے نہ لبے. اے حضور دا نظام نہیں سکھاوندا. مصطفیٰ دا نظام دولت انج ونڈدا ہے ہر بندہ اپنے گھر دے اندر سکھی رہ جاوے. یہ میرے مصطفیٰ کریم دا نظام ہے. آہد نو برق ہے آدش زن ہر خرمن ہے، اے من سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ بپیراہن ہے. وہ آخے جڑا نواں دور ہے نا یہ پچھلے قوم پچھلے پرانے لوگوں ساڑتا ہے. کنہاں نوں زیادہ؟ ہاں پرانی تہذیب والے پرانے ذہن والے انہاں نوں پاگل آکھن، انہاں نوں لوٹ مار کرن. اے جی بے وقوف نے، انہاں نوں معاشرے دے اندر کوئی مقام نہیں دینا چاہیے. ہوے کنجر زمانے دا سکول دا پڑھا ہوے او جناب کیے انہیں تھلے گڈیاں نے سجے کھبے سلوٹ نے. یہ قومی ہیرو جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ قومی ہیرو جا رہا ہے. تے کوئی شریف ہوے، عزت دار ہوے، دین ایمان والا ہوے، اپنے گھر اپنے عزت نو ذریعہ معاش نہ بنایا ہوے، کلا کماون والا ہوے. ایک پاسے گلا کماون والا ہے، ایک پاسے کلا کماون والا ہے، پھر فرق تو ضرور ہے. گل نہیں سمجھ لگی. میرے ایک شاہ صاحب دوست نے جا رہے سن گڈی دے اتنے، گل ذرا سمجھا نہیں، لطیفے دی گل بھی ہے تو ضرور بھی آئے گا. گڈی تے جا رہے سن، انہوں دی گڈی ہے پرانی، پچھوں ایک نویں گڈی والا آ گیا، اس ہارن ماریا تے نال کھلو کے نہ آخر گاڑی پرانی ہو تو الٹے ہاتھ پر ایک طرف ہو کر چلنا چاہیے. شاہ صاحب حاضر جواب بڑے نے، انہوں نے آخیا بات تو آپ کی ٹھیک ہے،
ہوں شاہ صاحب ویخیا سٹیرنگ تو آپ بیٹھا سی، اگلی سیٹ تے ایک چاٹا کڈ کے میڈم بیٹھی سی، پچھوں ایک میڈم ڈین ہور بیٹھی سی. ہوں دو ڈینا جو کول سن تو شاہ صاحب آخر نے آخر معاف کرنا، گاڑی تو میری پرانی ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں، اگر میرے ساتھ بھی یہ دو ہوں تو پھر گڈی میرے کو بھی نوی آ جائے گی، پر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میری بہن، میری بیٹی، میری والدہ، میری بیوی وہ گھر میں بیٹھی ہے. ہاں میں اکیلا کمانے والا ہوں، اگر یہ دو میرے ساتھ ہوں تو پھر گاڑی میری بھی نہیں ہو جائے گی. شاہ صاحب آدھے جدو جواب ملیا نا، جواب کی سی نرا سوٹا ہی سی کہ جدو وجہ نہ باؤ دے سرے تے شیشہ چڑھایا تو وہ پیا جانا ہی. میں کھلو جاؤ کے جانا کدے پیا ہے؟ تو سمجھا سی بھی آم موڑ بھی بیٹھا ہے، یہ سید حسینی سی کھڑا. ہاں جی 2 نمبر ہوتا نا، 2 نمبر بارڈر پار والا ہے تو میرا سکول ترقی والا اس آخنا سی یار گل تو ٹھیک ہے، مڑ اس ویکھنا ہی. ہاں 2 یہ کول نے 2 مل میرے کو بھی کل اندر کول بھی 2 ہو جانے سن نال تے جناب پھر گڈی بھی نویں بن جانی سی. پر سید سی پورے دنوں دا، مولا حسین دی اولاد سی. اس آخیا ایسا جواب دیتا جس جواب نے اس نئی گاڑی والے کو رات کو سونے نہیں دینا. وہ 1000 بار سوچے گا مولوی کر کی گیا. گل تو بڑی 37 سال لا گیا ہے. تو مومن تے ہوتا ہی وہی ہے نا جڑا گل کرے تو وکھی تو بولے، وکھی تو کتوں. ہاں مومن چوڑیاں تھوڑا ماردا، مومن چوڑیاں نہیں ماردا ہوندا. مومن جڑی گل کردا وکھی تو کردا ہے، ایسی گل کردا ہے باطل نو ساڑ کے رکھ دیندی. ملت ختم رسول شولا با پیران ہے. حضور دی امت ایس نوی تہذیب تے نویں دور دی اگ دے نال سڑدی پئی ہے. وہ کپڑیاں نو اگ لگی کھڑی ہے، سڑدی مردی جاندی ہے پئی. امت مصطفیٰ اس نویں دور اگے ہن نہیں وہی کافی ہے. اچھا سرکار جی وہ کافی ہے تو مینو اجازت دیو میں رب نو دس دینا تیرا بیلی اگ چ پیا جانا ہی. آپ فرماندے نے کفانی کفانی من سوالی علم ہو بحالی. جاندا جو ہے دسن دی لوڑ ہی کیڑی ہے. تو پرا ہو آپ جانے ہاں، جان دے جدے جانے خدا دی قسم کر کے آنا. دسو مسلمان جے ابراہیم تے واسطے اگ گلزار، محمد پناہ ٹوٹانی واسطے بھی اگ اج گلزار. اے 4 سال پرانا واقعہ ہی عاشق مستفا اگ چ گیا ہے وہابی دے مقابلے وچ تے اگ نہیں ساڑیا تے لگا پھردا ہے اگ چ. اگ گلزار ہوئی ہے. وہ کیڑی شے نال ہوئی ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اج اصا اگ نو گلزار بنا دینا. بیلی آؤ تو مومن بن جا، تینوں کسے بم نہیں مارنا. ہاں مومن بن کے تو وکھا نا، بن کے وکھا. مینو قسم وعدہ لا شریک دی ہے پر نکلے بول پورے ہو جاندے. فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تو کچہری دے اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہو گے ہوئی ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اج اصا اگ نو گلزار بنا دینا. بیلی آؤ تو مومن بن جا، تینوں کسے بم نہیں مارنا. ہاں مومن بن کے تو وکھا نا، بن کے وکھا. مینو قسم وعدہ لا شریک دی ہے پر نکلے بول پورے ہو جاندے. فقیر جدو اندر جا رہا سی نا تو کچہری دے اندر میرے حضرت نے فرمایا سی کئی بندے اتنے گواہ ہو گے. آپ نے فرمایا جے راتی کچھ نظارہ ویخ لو، تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں.
اور بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حضرت میرا شیخ عین حق پر ہے. میرا شیخ جن نے میں جیسے پتھر نو تراشیا خراشیا ہے یہ دیوان. ہاں جی اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال. اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال. مدت سے انتظار تھی سیدھا کرے کوئی. فرمایا کچہری کھلو کے فرمایا اگر راتی کوئی نظارہ نظر آ جائے نا تو سمجھ لیا جی فقیران دا ٹولا ہے, نہیں تو سمجھا جائے میں مولوی سن. تو خدا دی قسم ہے تسی لاہور والے گواہ ہوو گے. فقیر اس رات نو جیل دے اندر بیٹھا ہے, ادھی رات 3 بجے یا رات نو 2 بجے دا ٹائم سی تے پچھال آیا, زلزلہ آیا ہے. صبح اخبار میں چھپ گیا لاہور کو قیامت چھو کر چلی گئی. پھر اتوار دا اور اتوار دن اگوں پھر اتوار نو آیا, اگوں پھر اتوار نو آیا. فقیر کی گرفتاری بھی اتوار, 3 زلزلے بھی اتوار کو. یہ رب سونے مہر لائیے میرے حضرت کی گل دوتے کہ یہ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ابراہیم علیہ السلام کے تصدق سے پیدا ہو چکا ہے. مینو قسم وحدہ لا شریک دی فقیر تے گند گوں دا ٹوکرا ہے, لیکن جنہوں لائیاں نے نا وہ بڑے ہی اچے نے, بڑے ہی اچے نے بھائی. خدا دی قسم کڈ وٹ دے نے بندے دے کے, پر کوئی بندہ انہوں دا طالب تے بن کے ویکھے نا. پر اساں جناب سمجھنے نہیں جی اساں آنے بھائی ہوے تو پھر جناب ہوے تو پجارو والا ہوے تو کوئی جاویے تو جناب ایک دن جائیے دوسرے دن چابی آخر سانو گڈی دی پھڑا دے. پیر تینج دا ہونا چاہیے نہیں بےلیا, پیر انہوں ہونا چاہیے جڑا بندہ جاوے تو انہوں سگوں درویش بنا دے, انہوں دنیا دا دشمن بنا دے. آ کے لے بھائی طلب رکھنی تو رب دی رکھ, باقی ہر شاید ہی چھڑ دے. گل تو یہ ہوئی نا ہے جی, پیر یہ آخر نے. توجہ فرما جناب, دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی. ہوں اللہ دی طرفوں جواب پہ ملتا ہے, دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی, کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی. اقبال فرماؤندے نے آخر رب آخد ہے وہ مسلمان ٹھیک ہے اج باغ تے خزاں آئی کھڑی, پت جھڑ دا موسم ہے, باغ دا رنگ پیلا ہے, ہرا نہیں رہا. گل سمجھے مسلمان, بڑی سونی گل کی. آخر مسلمان امت مستفا دے باغ دا رنگ اج کھٹا ہویا کھڑائی, پتے جھڑ گئے نے, رونق مک گئی ہے, سبزہ جاندہ رہا ہے. پر یاد رکھی مایوس نہ ہوویں, جدوں پت جھڑ آ جائے وہی ٹہنیاں جیڑیاں پتے سٹ کے رنگ پیلا کیتی کھڑیاں ہوندیاں نے, انہاں دیاں پروبڑیاں وچوں نویں پتے اگ پیندے نے, وہی باغ پھر سر سبز تے پر رونق ہو جاندا ہے. آج اگر امت مصطفیٰ کے باغ پر خزاں کا موسم ہے, ہر طرف سے رنگ زرد ہو گیا ہے, تو گھبراؤ نہیں, یہ موسم خزاں بہار کی خوشخبری لایا ہے. گل نہیں سمجھ لگی, گل نہیں سمجھ لگی. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی, آکھے باغ دا رنگ ویکھ کے تو پریشان نہ ہوئی مالی. آؤ جدو انج دا رنگ بن جاتا ہی پھر مولا نویں پتے لانے بھی شروع کر دینا ہی.
وہ خدا دیا بندے اس دنیا کے اندر عروج تے زوال ضرور آتا ہی ہر عروج زوال ہر عروج نو زوال آتا ہے ہر زوال نو عروج ملتا ہے جدو سورج ڈب جاتا ہے سمجھ لے پھر چڑھن والا ہے بولو تو صحیح نا خدا دی قسم سورج کو ڈوبتا نہ دیکھو سورج کو طلوع ہوتا بھی دیکھو آج جب ڈب جاوے سمجھ لے چڑھ پینا ہے باغ اجڑ جاوے سمجھ لے آباد ہو جانا ہے کیونکہ ہر خزاں کے خدا دی قسم کر کے آنا اس کائنات میں ہر دم تبدیلی ہے یہ کائنات ایک حال پر نہیں رہتی ہنے تساں فصلاں بیجیاں نے چند دن پہلا پھر ہرا بھرا کھیت ہر پاسے رونق کی رونق سبزہ ہی سبزہ اکھاں نو ٹھنڈک ملتی سی پھر چند دن گزرے سک گئی خشک ہو گئی پھر ویکھیا ہی داتری پھر گئی کھلوتی ہے ڈگ پئی پھر ویکھیا ہی تھریشر لگ گئی توڑی ایک پاسے کڑک ایک پاسے پھر ویکھیا ہی وہی نو پی کے ایس گھنٹے گھر چھٹیا جی فیصل آباد دا گھنٹہ گھر ہے نا چوک یہ تیرا میرا گھنٹہ گھر جڑا کھڑا ہے جنہوں ٹھڈ آخر نے ایس گھنٹے گھر وہی کڑک آئی تھلےوں نکلی تے حال کی بن گیا پھر وہی زمین ہے اسی زمین تے جتھے کنک سی پھر کتھے مکئی پہ اگتی پھر نویں بہار پھر نواں رنگ وہ چلے تو رب سونے دے فیل نو نہیں سمجھا مولا دے اس فطرت دے نظام نو نہیں ویکھیا ہی مولا ایک حال پر کسی کو نہیں رہنے دیتا اگر آج کافروں کو عروج ہے کل انشاءاللہ محمد ربی کے غلام اور سن فقیر اس ذات وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے لاکھ ایٹم بم بنے لاکھ تیاریاں ہوں لاکھوں ملکوں پر قبضہ ہو جائے میرے محمد جہاں چاہتے ہیں دین اپنا غالب کر دیتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں مسلمان گنہگار بھی ہو وہ مسلمان اندر سے اس کا خون ضائع نہیں ہوتا اس کے خون کی قیمت لوح محفوظ کی سفید چادر پہ لکھی جاتی ہے مولا بتا دیتا ہے جس کا خون زمین پہ گرا ہے اس کی قدر عرش والا جانتا ہے مجھے خدا کی قسم جب مومن کا خون زمین پہ جاتا ہے تو لاکھوں رنگ لاتا ہے کیونکہ قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے قتل حسین یسیل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ذوق نال کہہ دے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ہاں تو کی سمجھنا خدا دی قسم کر کے آنا جدو مسلمان دا خون دین آستے رڑنا شروع ہو جائے وہ آخے میں غیر نو نہیں منتا تو سمجھ لے اس دے خون دا مل پی گیا مل پی گیا ہے یہ اور گل ہے مل ملے 4 دن ٹھہر کے گل نہیں سمجھ لگی گل نہیں سمجھ لگی ہر سودے کی قیمت فوراً نقدی اسی ٹائم ادا نہیں ہوتی کئی سودیاں دا مل بعد وچ بھی مل جاتا آخنا سبحان اللہ مینو قسم خدا دی
مومن گناہگار بھی ہو نا، کافر جب اس کا خون زمین پہ گراتا ہے تو یہ ایسا سودا کرتا ہے، اس کا مل چند دن ٹھہر جاتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے، امت مسلمہ کے باغ پر پھر بہار آ جاتی ہے۔ ایک اقبال فرماؤں نے دیکھ کر رنگ چمن نہ پریشان ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، آکے گھبرانا مالی آ جڑیاں ہن شاخاں کھڑیاں نہیں، انہاں دے وچوں جڑیاں پروبلیاں نکلیاں کھڑیاں نے، نویاں شاخاں دے ٹہنیاں نکل آن گیا۔ کی مطلب جڑے مسلمان ہے جناب خزاں وچ پے نہیں، انہاں دی نسل دے وچوں مولا کائنات ہن عاشق پیدا کرے گا، ایسے مرد پیدا کرے گا جڑے نبی پاک سرکار دے یاراں دیاں صفتاں والے ہون گے، مڑ شاخاں نویاں ہو جان گیاں، باغ پھر بہار آ جاوے گی۔ خسو خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، خسو خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، آکھے جڑے پتے تھلے جھڑے پے سن باغ دے وہ سارے جناب پتے ہن مک جان گے اور سکے پتے نگل جان گے، ہن ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ ہوئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جڑے ڈگن والے سن ڈگ پے نہیں، گل سمجھی سمجھی، جڑے ڈگن والے سن نا وہ ڈگ پے نہیں، جڑے بےمان بننے سن وہ بن گئے نہیں، وہ دفے ہو گئے نہیں، ہوں بچوں ایمان والے پھر اسے باغ چ نکل آؤ گے۔ گلبر انداز ہے خون شہداء کی لالی، ہوں فلان دے اتنے شہیدان دے خون دی لالی نکل آئے گی، ویکھی دے صحیح فل لال ہوں وہ آتا ویکھی تینوں ہر فل پھر خون شہداء کی یاد تازہ کرائے گا۔ اللہ اکبر، رنگ گردوں کا ذرا دیکھتا ہوں بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ آندا ویکھو ویکھ، جس ادھروں آسمان ویکھے تو وہ بھی لال ہوندا ہی سویرے، ادھروں ویکھے شام نو وہ بھی سرخ ہوندا ہی، وہ دسدا ہے پیا روزانہ شہیدوں کا خون محفوظ ہو رہا ہے، وہ دسدا ہی پیا اساں شو کیس وچ محفوظ کرنے آپ ہے، کدی مشرق تو وکھانے ہاں کدی مغرب تو وکھانے ہاں تاکہ تینوں اپنے شہیدان دے یاد تازہ رہے۔ اساں ایسے خون نو جس کی نشانی روزانہ دکھاتے ہیں پھر کبھی قیمت والا بنا دیں گے، قیمت ادا کر دیں گے اس خون کی۔ ہاں جی، امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہے اور محروم سمر بھی ہے، خزاں دیدہ بھی ہے۔ وہ آندا ہے کوئی کلا تیرے نال تھوڑا ہے، یہ ہر کسی قوم نال انج ہوندا رہندا ہے، کدی اتار کدی چڑھاؤ، کدی ڈگ پے کدی چڑھ گئے۔ ہاں جی، یہ کافر بھی تے میں رہے نے۔ ہاں جی، کافر ساڈے 1300 سال مسلماناں انہاں تے چڑھائی کیتی رکھی ہے۔ ہاں جی، کی ہویا جے سال 2 سال انہاں دا وارا آ گیا تو کئی نامرادہ مایوس ہو گیا؟ وہ 1300 سال مایوس نہیں ہوئے، وہ نامراد پھر لگے رہے تے اخیر چڑھ گئے نے تے کوئی گل نہیں۔ مولا کائنات وحدہ لا شریک مولا تلک الایام نداولھا بین الناس، ہم اس زمانے کو بدلتے رہتے ہیں، زمانہ ڈول کی طرح ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن اس سے مایوس ہو جانا مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والا فرماندا ہے اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھنے کو نہ کر یاد ول، اٹھ تھی فریدا شاد ول دکھڑیاں کو نہ کر یاد ول، اجھو جھوک تھی سیا آباد ول، اے نینا واسی ایک منی۔ گھبرا گیا جلیا، تین نہیں پتا ندی نال ایک پاسے نہیں وگدے ہوندے، دریا کدی ایس منے ہو جاندہ ہے کدی ایس منے ہو جاندہ ہے، مثالاں تے کروڑاں نے خدا دی دھرتی پئیاں نے، ذرا توجہ رکھ لے جناب۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، وہ آندا کی ہویا تیرے کو فلانا ملک کھس گیا فلانا ملک کھس گیا فلانا، تن پتہ نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے پاک ہے۔ بولنے ویکھ مرد دے، پاک ہے گرد وطن
وطن سے سر داماں تیرا. کیوں؟ تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنارہ تیرا. وہ مسلمان ہے تو وہ یوسف ہے ہر مصر ہر شہر تیرا ہی شہر ہے. اے نہ سمجھ عراق اتوں گیا تے اسی گئے تے نہیں پتا. نشے کو پیمانے سے تعلق نہیں. پیالہ مٹی دا ہوے شراب وچ ہوے نشہ چڑھ جاندا ہے. پیالہ شیشے دا ہوے شراب وچ ہوے نشہ ایک ٹوٹ جائے دوسرے وچ آ جائے. وہ آندا چلیا تیرا اسلام کسی تھان ٹکڑے پیالے کا محتاج نہیں. یہ عراق سعودیہ لبنان شام مصر ایران کا محتاج نہیں. یہ محمد عربی کا دین ہے لا شرقیت ولا غربیہ. قرآن فرماتا ہے میرا مصطفیٰ کا نور نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. یہ ہر مشرق مغرب تو پا کے جسے چاہے جتوں چاہے سر کٹ کھلوتا ہے. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پہلے پاکستان نہیں. میں نے کہا جو ایسا کہے گا وہ بہت بڑا شیطان. پاکستان کیا ہے؟ ہمارا مفکر اسلام فرماتا ہے پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا. تینوں کسے وطن کی مٹی نہیں لگتی. تم وہ یوسف ہے ایک کنان چھڈ آیا اگے مصر بھی تو تیرا بنا دیتا ہے نا. وہ ایمان نال دس مسلمان خدا باد اللہ شریک دی قسم ہے میرے کملی والے مکہ چھڈیا رب نے مدینہ کی ساری دنیا آپ دے چڈی. حضرت یوسف علیہ السلام کنان وچوں نکلے حضرت اپنے والد تو جدا ہوئے کنیاں دکھ مصیبت آئی انجام کی نکلیا رب سونے نے مصر کھو کے حضرت یوسف نو دے دی. تو اینیاں نشانیاں ویخ کے ہالے بھی نہیں پچھاڑنا. ہاں تو پچھانے کتنے ویکھے ڈرامے پچھان تینوں دین دی کتوں آوے ویکھے فلما تعلیم تیری ہوے سکول والی تینوں کی پتہ دین اسلام کی ہے. مینوں قسم خدا دی جے تینوں دین اسلام دی قوت دا پتہ لگ جائے تو پاٹ جائے تیرے کول سامبیا نہ جائے تو بدو بدی کافراں دے گل لگے. ہوں تینوں ایک مستفا دے یار دی گل سنائیے ایمان نال دس لگا 400 دے گل کہ نہیں؟ بولو تے صحیح نا. ادھر وے قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا. او مسلمانہ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران. اقبال دی نگاہ سی نا جڑا علم الہی تک پہنچ کے رب والا جواب قلم وچ لکھی کھڑا ہے کاغذ تے لکھی کھڑا ہے تن کی پتہ وہ نگاہ کتوں تک کم کردی سی. وہ ویکھدا ہے تے سانو خوشخبری پہ دیندا ہے. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا. آکھے تیرا سامان ایک کوئی شے وے تیرا قافلہ کدی نہیں لٹیچے گا. مسلمان تیرا قافلہ آخری گل ہے مکان لگا نہیں ٹائم والے آئے وے سنا دیا نا. بولو بولو نا خدا دی قسم میں بیمار بیٹھا بخار نال بیٹھا انتہائی پر کلندر اقبال دی کرامت ہے اللہ تعالیٰ نے بہندے ہی نواں تازہ کر چھڈیا. میں نے 15 دن تو بخار ہے مسلسل سفر بھی نے تقریراں بھی نے لیکن اس کے باوجود تیرے سامنے ہیں جی علامہ اقبال دی محبت اور جذب نے فقیر نو پھر تازہ کر دیتا ہے. تو اسے کلندر دے صدقے اللہ شفا بھی عطا فرما دے گا. آہو لویا گرم ہوئے سٹ مار دینی چاہیے. گل کرتا پیا ذرا غور نال سمجھ آندا تیرا قافلہ کبھی نہیں لٹیچنا. کیوں؟ اس واسطے قافلہ تے وہ لٹیچے نا جہاں سامان کوئی سونا چاندی کوئی آٹا دانے یہ چیزاں ہو. تیرا سامان یہ نہیں کہ تیرا سامان کی ہے تیرا سامان ہے صرف حق دا اعلان. اے مصطفیٰ دے قافلیاں
اے مستفا دے قافلے تو نہیں لٹی سکنے، تو ویران نہیں ہو سکنے، کیونکہ تیرا سامان حق دا اعلان ہے، تیرے کول ہر شے کھس جاوے مگر حق دا اعلان نہیں کھس سکتا، حق تیرے نال ہے، حق دے نال تو ہے، اے تیرے تو کوئی نہیں کھو سکتا۔ عراق چھین سکتے ہیں، ایران چھین سکتے ہیں، شام چھین سکتے ہیں، سعودی چھین سکتے ہیں، مگر دین حق کو مسلمان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویران تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں سامان تیرا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے۔ فقیر تغیر لفظی کر دیتا ہے، تو نہ مٹ جائے گا عراق کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آخدا نہ گھبرا، تو پیچھے تاریخ تے نظر رکھ، تاتاری آئے سن بغداد تے حملہ کیتا سی، مغل جنہ دی اولاد نے، گل سمجھا نہیں، تاتاری آئے چین کے علاقے سے اٹھ کر بغداد کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا لو ساڈے حق دی شان دیکھیا جی، ایک فقیر اٹھایا، ہلاکو دا پتر بغداد کا حاکم ہے، ایک فقیر جنگل میں پھر رہا ہے، ہلاکو کا بیٹا شکار کھیڈدا پھردا ہے، بابے نو ویکھیا نا سمجھ گیا مسلمان ہے، کہ مسلمان تو دیکھنے سے نظر آ جاتا ہے نا، ہاں 3 پیس والا مسلح تو نہیں پچھانا جاتا، اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں، ہاں اس کے لیے سنتے دیکھنا پڑتی ہیں، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھی سنت بیٹھا تو پھر مسلمان نہیں تو کوئی نہ، وہ صدقے جاوا مسلمان سی جڑا باہروں ہی پچھاڑیا جاتا سی، پچھاڑیا نا تو اس جگت لائی جان کے بابے نو چھیڑ خانی کرنا آندا بابا میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے، پوچھل اچھی ہے کہ تیری داڑھی اچھی ہے؟ بابا فقیر سی، ہائے ہائے جواب دیتا تو دل ہلا کے رکھ دیا، آخیا یار تیرا گھوڑا تیرا مملوک ہے، تیرے ملک ہے، تو یہ مالک ہے، جدے موڑنا ادے مڑتا جانا، میرا بھی ایک مالک ہے، میں وہی ملک ہوں، تیرا گھوڑا تیرا فرما بردار ہے، جے میں اپنے مالک دا نا فرمان بنیا تو پھر تیرے گھوڑے دی پوچھل چنگی ہے میری داڑھی نال، تے جے میں اپنے مالک دا فرما بردار بن گیا نا جی میں گھوڑا بنیا پھردا ہے تے پھر میری داڑھی تیرے گھوڑے دی پوچھل نالوں چنگی۔ جدو کافر نے گل سنی تے ہل گیا، آندا بابا مینو کلمہ نہیں چپنا، بولتے صحیح طرح، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، اچھا بادشاہ نو فقیر کہن لگا تو مسلمان ہو گیا، مینو سارا بغداد مسلمان چاہیے، اس آخیا بابا جی گل ہی کوئی نہیں،
جدو ڈرائیور جو سیدھا ہو گیا تو مڑ گڈی سیدھی کیوں نہ ہو؟ گل نہیں سمجھا؟ ڈرائیور جو بد نیتا ہوئے مڑ گڈی تے آپ وجنی ہے نا. ڈرائیور ہوں نیک نیتا بنیا بیٹھا گل ہی کوئی نہیں ویکھی ایسا کرتے کی گیا اس جناب اعلان کر دیتا ملک دی حالت بدل گئی. ایک پہلوان بچ گیا اس آخیا میں تا مسلمان ہوا گا میں مسلمان چکو پہلوان مینو اکھاڑے دے اندر ڈیگ لوے نا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں. اس فقیر نو دسیا بابا ساڈے کول دین دا پہلوان ہی کوئی نہیں. اس آ کے گل ہی کوئی نہیں آپ کس واسطے لے گل اسی آ جانے اکھاڑے میدان چترا ہاتھ ہاتھ پہ وہ اللہ دی طاقت کجا مٹی دے دانے دی طاقت کجا گاں مجھ والی طاقت کجا خالق کے کائنات والی طاقت. مقابلہ کدو ہوئے بابے نے ہاتھ ہاتھ ماریا چک کے کنڈ پرنے سٹیا اٹھتا آیا تو کلمہ پڑھتا ہے. سبحان اقبال یہ گل فرما نے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے تاتاریاں دا قصہ جنے پڑھ کے ویخ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. بے وقوفا بت خانے وچوں اللہ اپنے کعبے دا چوکیدار کر لیا کڈیس کے نہیں بھائی کافر سی آئے لڑن کھڑے سن انہاں لڑائیاں والیاں دے وچوں پھر اپنا چ بندہ پیدا کیتا ہے. وہ دی شان ہے ابو جہل دے وچوں اکرما صحابی بنا لیندا ہے. تو گھبرا نہ تو مایوسی نہ لیا گل صرف ساری اینی ہے مولا کائنات دے اس کائنات دے صفحے دے اوتے جو حرف لکھدا دن بدن نویں اے حرفاں نو پڑھدا جا اپنی تاریخ دے نگاہ رکھدا جا اونوں نہ بھولی خدا دی قسم کر کے آنا یہ وحدہ لا شریک دی شان جے کعبے دے ہیں ہن انہاں وچوں عالمگیر آیا ہے انہاں تاتاریاں وچوں مغل پیدا ہوئے نے جنہ کئی سال کئی صدیاں اسلام دی حکومت کی تھی اسلام واسطے عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ مجدد وقت ہو کر گزرے. بادشاہاں وچ مجدد سن جی میں ولیاں وچ مجدد حضرت مجدد الفسانی اور امام احمد رضا بریلوی تھے. میں بادشاہوں میں مجدد حضرت عالمگیر گزرے ہیں جن کا کام تھا کہ جدو استاد ملا جیون رحمت اللہ علیہ دا انتقال ہونے لگا ہے نا تو وصیت کیتی سی پتر استاد عالم سی اس عالمگیر رحمت اللہ علیہ دا وصیت کیتی پتر میرا جنازہ وہ بندہ پڑھاوے جہدے کول تہجد نہ سفر چ رہی ہوے نہ حضر چ رہی ہو کار بار کدی تہجد قضا نہ کیتی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ اعلان کیتا میرے استاد دا جنازہ ہے کوئی ہے جنازہ پڑھاون والا پر شرطیں نے کوئی باہر نہ آیا. عالمگیر کان نے چاکھیا استاد جی اج راز کھول چھڈیا نے نا اج بھیت کھول دیتا نے اگے ہو کے جنازہ پڑھایا دنیا نو دسیا میری تے تہجد بھی کدی قضا نہیں ہوئی. تے کمائی حلال دی نہیں کھاندا سی قرآن پاک سال دے اندر ایک قرآن پاک لکھدا سی عالمگیر لکھ دے سن جمع دا لفظ بولیے کتے بے ادب ہو کے نہ مارے جائیے. ایک سال دے اندر قرآن پاک لکھ دے سن انہوں فروخت کرتے سن او دا ہدیہ جنہ بنتا سی وہ پورا سال گھر دا خرچہ چلا سن. بیت المال دے وچوں 1 روپیہ نہیں سن لیندے. اے غلام مستفا دا نکلیا کافراں دے وچوں تے جے بغداد انہاں دے قبضے آ گیا تو اج مویا بیٹھا مریا بیٹھا بس جی ہون تو بس جی جا میری بس دی باسی رہ گیا. انسان پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دی طاقت کی ہے اسلام کس کے ہاتھ میں ہے. باطل کو آسمان پر اڑتا دیکھو تو سمجھنا زمین پر گرنے میں دیر نہیں لگے گی. خدا کی قسم کہتا ہوں. اور حق کو زمین پر گرا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا اس کو پرواز کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. جدو سائیں اٹھایا پتہ ہی نہیں لگنا کدھر پہ جاتا ہے. اس واسطے یہ تو خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ ہر وہ تہذیب و تمدن جس کی بنیاد باطل ہو وہ کبھی دنیا میں قائم نہیں رہتا.
وہی تہذیب قائم رہتی ہے جس کی بنیاد حق ہو. لو جناب آخری شعر پڑھ کے مکا دینا، یہ صفحہ پورا ہو جائے گا. اگلے جمعے اگلا صفحہ پورا کر کے تے جواب شکوہ تمام کر دوں گا. کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے. مسلمان یہ اندھیری رات اس دنیا دی ستارہ تو ہی جنے بیٹھا ہے. تھوڑا تھوڑا جڑا ٹمکنا ہے پیا حق دا، یہ پھر اللہ موٹا تارا کر دے گا، چند تے آسمان تے سورج بنا دے گا. ہے جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا مسلمانوں فقیر نو غیرت و حمیت دینی عطا فرمائے.